حکومت جو ہے اس وقت عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی. جو الیکشنز ہیں اس کا مینڈیٹ لوگوں کا بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا, لیکن بہرحال حکومت انہوں نے بنا لی. اب میں ان کو یہ ایک اور چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین, کہ تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب کوئی غیر نمائندہ حکومت جو ہے وہ ٹیکسز لگائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. تاریخ میں 3 بڑی انقلاب آئے. ایک انقلاب تھا جہاں برطانیہ کی بادشاہت چلے گئی. برطانیہ کے بادشاہ نے ٹیکسز لگائے تو وہاں کے لوگ عوام اٹھے اور انہوں نے پارلیمنٹ بنا دیا اور کہا کہ ہم بادشاہت نہیں مانتے. وہ ایک ٹیکس لگانے کی وجہ سے ہوا. امریکن ریولوشن, ٹیکس لگایا گیا چائے کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ یہ نمائندہ حکومت نے ٹیکس نہیں لگایا, ہم نہیں مانتے. انقلاب آ گیا اور امریکن انڈیپینڈنس ہو گئی. فرینچ ریولوشن کا آپ نے سنا ہوگا, وہاں بھی بادشاہت تھی, وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں تھے, تو وہاں بھی ایک نعرہ لگا کہ نو ریپرزنٹیشن نو ٹیکسز, اور اس کے بیسس پہ وہاں بھی انقلاب آ گیا. تو یہ جو کمر توڑ ٹیکسیشن والا بجٹ ہے, میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ منظور ہو گئے سارے ٹیکسز تو بہت جلد اس ملک میں انقلاب آ جائے گا. یہ ایک میری پریلیمنری وارننگ ہے. اب جناب وہ ہیں نہیں بیٹھے ہوئے فائنانس منسٹر صاحب, لیکن آن دا ریکارڈ میں بات کرنا چاہوں گا. وہ ان کو میں جانتا ہوں, بڑے اچھے اور ویل میننگ بینکر ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان کا ارادہ اس بجٹ کو پاس کرنے میں بڑا نیک ہوگا. لیکن وہ ان کی جو نالج ہے یا تعلیم ہے یا علم ہے ٹیکسیشن کے بارے میں, وہ کافی کم ہے. اس کے علاوہ ان کا ایکسپیرینس بھی پہلا ہی ایکسپیرینس ہے, آج تک وہ حکومت میں نہیں رہے, سیدھا پریزیڈنٹ تھے وہ حبیب بینک کے, اور وہاں سے وہ فائنانس منسٹر بن گئے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے لوگ ہیں اور جو باقی سیاستدان جو کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب کو شارٹ سرکٹ کر دیا, اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں جو چاہتا ہوں یا جو میں کرنا چاہتا ہوں بجٹ میں, ایکچولی بجٹ اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. بجٹ ان کی امیدوں کی یا ان کی نیت کی عکاسی نہیں کر رہا. اب سر, فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ میں نے مرض کی شناخت کر لی ہے, اور انہوں نے کہا مرض کیا ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ مرض ضرورت سے زیادہ حکومت کی مداخلت. اکانومی میں حکومت کی جو زیادہ مداخلت ہے وہ ایک مرض انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنی اوپننگ میں, اور بجٹ کی اوپننگ بھی یہی کہتی ہے. اور انہوں نے بیماری کی جو سمٹمز تھے, انہوں نے کہا سمٹمز یہ ہیں کہ جو ہماری گروتھ ہے, جو ترقی ہے معاشی, وہ بہت سلو ہے, بہت آہستہ ہے, بہت رفتار اس کی سست ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے, انہوں نے حل بھی دیا. انہوں نے کہا کہ مارکیٹ ڈریون اکانومی ہونی چاہیے, یعنی کہ حکومت کی مداخلت مارکیٹ میں نہ ہو اور خود ہی مارکیٹ فیصلہ کرے کہ کیا اس میں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مداخلت پر مبنی معیشت نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ بار بار انسسٹ کیا انہوں نے کہ حکومت اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کم کرے, اکانومی کو فری رکھے, اور یہی میں بجٹ پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ ان کا موقف تھا. اب جناب چیئرمین, اس بجٹ کو میں نے دیکھا, جب ان کا یہ انہوں نے کہا یہ میرا آبجیکٹ ہے, یہ میرا ایم ہے, پورا بجٹ میں نے دیکھا, 3 دن لگائے, لیکن مجھے اس میں سے کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ان کی جو ایم تھا یا آبجیکٹ تھا وہ عکاسی ہے ہو رہی ہے اس کی اس بجٹ میں.
اس بجٹ میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں کوئی ایسی تجویز ہو کہ حکومت کی مداخلت کس طرح کم ہوگی اکانومی میں، مارکیٹ میں، جو ان کا کہنا تھا. مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کے اخراجات کم ہونے چاہیے. میں نے پورا بجٹ دیکھا، کوئی ایسی تجویز نہیں اس بجٹ میں کہ حکومت کے اخراجات کس طرح کم ہوں گے. جناب چیئرمین، انہوں نے یہ کہا تھا کہ معاشی ترقی کے لیے تیز رفتاری ہونی چاہیے. مجھے کوئی ایسی تجویز نہیں نظر آئی کہ کس طرح اکنامک گروتھ آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ بجٹ ان کی جو ایم اینڈ انٹینشن انہوں نے ظاہر کی اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے. اب بجٹ ہے کیا سر؟ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اس بجٹ میں کیا چیز جناب چیئرمین نظر آتی ہے؟ جس طرح میں نے کہا، اس بجٹ میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز، صرف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز نئے لگانے کی تجاویز دی گئی ہیں. لگتا یہ ہے کہ پورا اگر یہ واقعی بجٹ اس طرح پاس ہو جاتا ہے تو ہماری تاریخ میں جتنے ریکارڈ تھے ٹیکسیشن کے وہ اس بجٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اتنا آج تک کسی حکومت نے ٹیکسیشن نہیں کی جو کہ اس بجٹ میں ٹیکسیشن دی جا رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ جو بجٹ بنانے والے ہیں وہ شاید IMF کا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان پہ کیا سختی آئے گی اس کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. کچھ فگرز کی بات کرتے ہیں. حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے نئے ٹیکسز سے 3.8 ٹریلین روپے کی آمدنی کرنی ہے. صرف ٹیکسز سے 3.8 ٹریلین روپے کی آمدنی کرنی ہے. یہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. یہ 3.8 ٹریلین کا جو ٹارگٹ ہے، سب سے پہلے تو یہ بالکل ہی ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے. آج تک ایسا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا ٹیکسیشن کے ذریعے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 3.8 ٹریلین جو روپیہ اکٹھا کرنا ہے حکومت نے ٹیکسیشن کے ذریعے، یہ کن سے کرنا ہے؟ جناب چیئرمین، 2 کلاسز ہیں جن سے یہ کرنا ہے: سیلریڈ اینڈ پینشنرز. جو سیلریڈ کلاس ہے اور جو پینشن دینے والے ہیں، ان سے یہ 3.8 ٹریلین روپیز اکٹھا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے جو ویسے ہی نیچے گئی ہے، اس سے یہ اکٹھا کیا جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں سر کہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ یو آر اسکویزنگ اینڈ کلنگ دا گولڈن گوس. جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، جو لوگ ٹیکس میں آلریڈی جن کی آمدنی کم ہے کیونکہ ٹیکسیشن دے رہے ہیں، وہ انہی کے اوپر مزید ٹیکسیشن کر کے ان کو مارنے والی بات ہے. کل کو انقلاب آئے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ لوگ ٹیکسز نہیں دے سکیں گے اور وہ پھر کوئی بھی ٹیکس 3.8 ٹریلین کیا کوئی ٹیکس بھی اکٹھا نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے سر. اس پہ غور کرنا چاہیے. IMF جو مرضی کہتی رہے، لیکن 3.8 ٹریلین روپیہ اکٹھا کرنا جو کہ ریکارڈ لیول ہے جبکہ ملک ریسیشن میں ہے، یہ کوئی سینس نہیں بنتا، یہ لاجک نہیں بنتا، یہ منطق نہیں بنتا. فیڈرل اسپینڈنگ وہ ہوتی ہے جو حکومت نے خرچ کرنا ہے. جو فائنانس منسٹر صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اخراجات کم کریں گے، لیکن میں نے جب چیک کیا تو فیڈرل اسپینڈنگ 1700 بلین پر ہی ہے. وہ اتنی ہی اسپینڈنگ ہے جو پہلے تھی، کوئی کمی اس میں نہیں آئی. بلکہ ہوا کیا ہے کہ 1400 بلین اس میں سے PSDP کا فنڈ رہ گیا ہے. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے سر. یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 8500 بلین روپیہ ہے. 8500 بلین روپیہ آپ کا ڈیفیسٹ ہو اور آپ 1700 بلین ایکسپینڈیچر کریں اور اس میں سے کہیں 1400 بلین میں PSDP پہ کروں گا. یہ فگرز ہی میچ نہیں کرتے. اب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں یہ فگرز دیکھتا ہوں اور اس طرح کی ٹیکسیشن دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو بنانے والے ہیں بجٹ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں کہ مڈل کلاس لوگ کس طرح رہتے ہیں اور کس طرح رہ رہے ہیں. وہ صرف فگرز کی بات کرتے ہیں، اس کا ریئلٹی چیک جو ہوگا لوگوں کے اوپر اس کا شاید ان کو علم نہیں ہے. سر 8500 بلین کا ڈیفیسٹ، یعنی کہ یہ 8500 بلین خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، تو 8500 بلین آئے گا کہاں سے؟
میں نے بجٹ میں تلاش کیا کہ کہاں لکھا ہے بجٹ میں کہ 8,500 بلین روپیہ جو آنا ہے یہ کہاں سے آئے گا. تو میں نے بجٹ میں کچھ نہیں نظر آیا مجھے. پھر میں نے کچھ اسٹڈی کی. جب میں نے اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ 3 اس کے روٹس ہوتے ہیں سر. جب اس طرح کا اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہو تو آپ 3 رستوں سے یہ پیسہ کماتے ہیں یا آمدنی لاتے ہیں حکومت کی. ایک ہے لوکل بینکوں سے قرضہ لینا, دوسرا ہے فورن ڈونر سے قرضہ لینا, اور تیسرا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیسے پرنٹ کر دے مزید. جب آپ لوکل بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں وہ خوشی سے دیں گے کیونکہ گورنمنٹ ایک بڑا سیکیورڈ بورور ہے, وہ خوشی سے دیں گے, لیکن جو پرائیویٹ انویسٹر ہے اس کے لیے پھر پیسہ نہیں بچے گا بینکوں کے پاس. جب اس کے لیے پیسہ نہیں بچے گا تو آپ کی گروتھ نہیں ہوگی. آپ فورن لینڈر سے جب پیسہ لیتے ہیں تو آپ کس طرح پیسہ واپس کرتے ہیں؟ آپ انڈسٹری لگتی ہے, اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں اور اس پیسے سے اکانومی گرو کرتی ہے, اور پھر آپ وہ پیسہ آمدنی سے واپس کرتے ہیں مزید ٹیکسیشن سے. لیکن اگر آپ پرائیویٹ لینڈنگ بند کر دیں گے, گروتھ نہیں کریں گے, تو آپ پھر قرضے پہ قرضہ لیں گے, آپ باہر کے قرضہ بھی نہیں دے سکیں گے واپس. یہ ہے وشیس سائیکل جو کہ اس بجٹ میں نظر آ رہی ہے. تیسری آپشن کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیسے پرنٹ کرے. اب آپ کو بھی پتہ ہے جناب چیئرمین, اور میرا خیال ہے ادھر سب کوئی بھی اکانومسٹ بیٹھا ہو اس کو پتہ ہے کہ جب آپ پیسے مزید پرنٹ کریں گے تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ انفلیشن بڑھے گی. انفلیشن بڑھے گی تو ایکچوئل جو پیسہ ہماری جیبوں میں ہے وہ اور کم ہوگا. سو ایک طرف آپ گروتھ بھی کم کر رہے ہیں, آپ پیسہ زیادہ لے رہے ہیں, آپ اس میں پیسہ واپس کرنے کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہوگی, انفلیشن آپ زیادہ کریں گے. دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اس بجٹ کو میں کہتا ہوں کہ دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر.